بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بلا تاخیر ہم درس حدیث سماعت کریں گے استاد محترم فضیلۃ الشیخ شیخ الحدیث جامعہ اور میرے انتہائی مشفق مربی استاد محمدیوسف قصوری صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، سننے والی قابل صد احترام ماؤں اور بہنوں، آپ سماعت کر چکے ہیں یہ جامعہ محمدبن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ الباری آج کی اس نشست میں اور اس سال کے اختتام پر الحمدللہ اس جامعہ سے صحیح البخاری پڑھ کر 102 فضلاء الحمدللہ فارغ ہو چکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے، اور ملک کے طول و عرض میں مدارس، مساجد اور دین کے کئی شعبہ جات میں الحمدللہ وہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین کے فضل کے ساتھ ساتھ آپ بھائیوں کا تعاون، آپ کی محنتیں، دعائیں، کوششیں، تمنائیں، قاری محمد ادریس ثاقب حافظہ اللہ، ان کی دن رات کی محنت اور کوشش۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورت آل عمران کی آیت نمبر 17 پڑھی۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، میں انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میرے بعد فضیلۃ الشیخ حافظ محمد شریف حافظہ اللہ تعالی استاذ العلماء، ان کا انشاءاللہ تفصیلی خطاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین، اے ہمارے پروردگار، تو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، تو زندوں سے مردوں کو اور مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے، اور جو تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آج انہیں اس دنیا سے گئے ہوئے 1184 سال ہو چکے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 13 شوال 194 ہجری کے اندر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 174 سال بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا کے اندر ان کی پیدائش ہوئی۔ 194 ہجری کے اندر پیدا ہونے والے امام بخاری جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد وہ دنیا میں آئے، پیدا ہوئے۔ 256 ہجری عید الفطر کی رات، ہفتے کی رات اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ انہیں دنیا سے گئے ہوئے 1184 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی ان کا نام بھی زندہ ہے اور ان کا کام بھی زندہ ہے۔ ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح رحمت اور اس طرح اپنی برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم خلیل اللہ کے اوپر نازل فرمائی۔ حضرات، اس کے اندر ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ تشبیہ اپنی اصل پر ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کی آل اولاد میں بے شمار انبیاء کرام ہوئے، بہت زیادہ رحمتوں کا نزول ہوا۔ ہم محمد مصطفیٰ جو تمام نبیوں کے سردار، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والرسل، جن کو سب سے زیادہ مقام ملا ہے، لیکن درود شریف میں ہم کہتے ہیں اے اللہ اپنے نبی پر اس طرح رحمتیں نازل فرما، اس طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی۔ کیونکہ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو یہ مقام دیا ہے کہ ایک گروہ کو دنیا سے نکال دیا جائے جنہیں کیمونسٹ اور دہریہ کہتے ہیں، جو وجود باری تعالیٰ کے منکر ہیں، جو نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ قیامت کو مانتے ہیں، نہ جنت اور دوزخ کو مانتے ہیں، جو ہر طرح کے خالق، مالک، رازق کے منکر ہیں، ان کو نکال دیا جائے۔ باقی تمام دنیا کے لوگ تقریباً، خواہ وہ مسلمان ہوں، خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ وہ نصرانی ہوں یا دیگر غیر مذہب ہوں، وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ بے شمار لوگ اللہ رب العالمین نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے لیے ایسی سعادت بخشی ہے کہ امام بخاری این سعادت بزور بازو نیز اللہ رب العالمین نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو وہ سعادت بخشی کہ اللہ نے ان کے والدین اور ان کے والدین اور ان کے والدین کو یہ الہام کیا، امام بخاری کا نام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کے نام پر ہے، اور امام بخاری کے باپ کا نام اسماعیل ذبیح اللہ کے نام پر ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دادا کا نام حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے باپ ابراہیم خلیل اللہ کے نام پر ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فیصلے تھے۔ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجوفی البخاری رحمہ اللہ الباری، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو یہ اللہ کی طرف سے سعادت ملی ہے، اپنا نام محمد مصطفیٰ کے نام پر، باپ کا نام اسماعیل ذبیح اللہ کے نام پر، دادا کا نام ابراہیم خلیل اللہ کے نام پر۔ اور پھر آپ مماثلت دیکھیے، جیسے ہر مذہب والے حضرت امام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح آپ مسلمانوں میں سے ایک گروہ کو نکال دیجئے جنہیں روافض کہتے ہیں۔ تمام دنیا کے مسلمان جس طرح تمام مذاہب ابراہیم خلیل اللہ کی عظمت، شان، احترام کو تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح تمام دنیا کے مسلمان سوائے ایک گروہ کے ادھر تقریباً کیمونسٹوں کو نکال لیجئے، اور ابراہیم خلیل اللہ کا احترام سب مذاہب میں ہے، ادھر تمام عالم اسلام میں ایک گروہ کو جنہیں رافضی کہا جاتا ہے، جو صحابہ کے بھی دشمن ہیں، انہیں نکال دیا جائے۔ باقی تمام دنیا کے مسلمان، خواہ وہ اہل الحدیث ہوں،
خواہ وہ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اہل ظاہر کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں، سارے کے سارے امام بخاری کا احترام بھی جانتے ہیں، عظمت بھی پہچانتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے امام بخاری کا نام، باپ کا نام، دادے کا نام، یہ اللہ کی طرف سے الہام تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے امام بخاری آج سے 1184 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا آج بھی ان کا نام باقی ہے، ان کا کام بھی باقی ہے۔ مسجد نبوی کے 10 نمبر گیٹ کا نام باب الامام البخاری، امام بخاری رحمت اللہ کے نام پر ہے۔ مسجد نبوی کے قریب ایک مسجد ہے، جامع مسجد امام بخاری کے نام پر ہے۔ جس مدرسے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس مدرسے کا نام جامعہ محمدبن اسماعیل البخاری امام بخاری کے نام پر ہے۔ ایک نہیں، سینکڑوں، بیسیوں مدارس، مساجد اور مراکز ان کے نام امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نام پر ہیں۔ اور صحیح بخاری جن لوگوں نے براہ راست امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے سنی ہے، ان کی تعداد 90,000 ہے، جنہوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے ڈائریکٹ براہ راست صحیح بخاری سنی ہے۔ اور یاد رکھیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ امیر المومنین فی الحق ہیں۔ جتنے بھی محدثین گزرے ہیں صحابہ کرام کے بعد، جتنے بھی محدثین گزرے ہیں، صحابہ کا مقام وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، لیکن باقی جتنے بھی محدثین گزرے ہیں، حدیث کے اندر امام ہونے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو یہ درجہ دیا گیا ہے کہ امیر المومنین فی الحدیث۔ میں یہاں ایک بات کرتا چلا جاؤں، 1184 سال پہلے فوت ہونے والے امام محمد بن اسماعیل البخاری فوت ہو گئے، لیکن آج ان کی صحیح بخاری دیگر کتب حدیث اور تاریخ اور دیگر فنون کے اوپر کتب پڑھی بھی جا رہی ہیں، پڑھائی بھی جا رہی ہے۔ وہ دنیا سے چلے گئے، کام بھی چھوڑ گئے، نام بھی چھوڑ گئے۔ ہر شخص رحمہ اللہ کہتا ہے اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارے لیے کوئی دعا کرے اور رحمت کی دعا کرے، آج ہم اگر نوجوان ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہو جائیں، مختص ہو جائیں، اگر عمر بڑی ہو گئی ہے اپنے بیٹوں، بھائیوں اور پوتوں کو وقف کریں تاکہ دنیا سے چلے جائیں، لیکن رحمت اور اللہ کی برکتیں نازل ہوتی رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جائے، پڑھائی جائے، شاگرد چلتے رہیں، قیامت تک یہ صدقہ جاریہ کا سلسلہ چلتا رہے۔ حضرات، امام بخاری رحمت اللہ علیہ جس رزق سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پرورش پائی ہے، احمد بن حفص کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے باپ جن کا نام اسماعیل تھا، وہ محدث بھی تھے، ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ موت کا وقت قریب ہے، فرما رہے تھے لا اعلم من مالی درہمن من حرام ولا درہمن من شبہت۔ لوگوں، میری تجارت کا جتنا بھی مال ہے، جتنی آمدن ہے، ایک درہم حرام کا تو دور کی بات ہے، مجھے علم نہیں کہ میرے مال کے اندر ایک درہم شک اور شبہ کا بھی ہو۔ 2 کرنسیاں چلا کرتی تھیں، ایک سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا، ایک چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا۔ سونے کے سکے کو دینار کہا جاتا تھا، چاندی کے سکے کو درہم کہا جاتا تھا، اور سونے کا سکہ دینار 4.25 گرام کا تھا اور درہم 2.975 گرام کا تھا۔ دینار نہیں، فرمایا میرے مال کے اندر ایک دینار، ایک درہم نہ حرام کا ہے نہ شک اور شبہ کا ہے۔
یہ مال کھا کر، یہ خوراک لے کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ پروان چڑھے تھے۔ آج اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہماری اولادیں فرما بردار ہوں، دین کے اوپر چلیں اور نیک بنیں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں، پھر بھائیو امام بخاری کی سیرت سے یہ سبق لے لیجئے کہ اپنی اولاد کے منہ میں جو لقمہ ہم نے ڈالنا ہے وہ حلال کا لقمہ ڈالنا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص کانٹے بوتا ہے تو کانٹے بو کر سیب نہیں توڑ سکتا، انار نہیں توڑ سکتا۔ کانٹے بونے سے کانٹے ہی ملیں گے، کانٹے بو کر سیب اور انار نہیں ملتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں وہ نیک ہوں، فرما بردار ہوں، دین کے عالم با عمل بنیں، تو پھر امام بخاری کی سیرت کا یہ سبق لے لیجئے کہ اپنا ایک ایک درم اور دینار اور ایک ایک روپیہ جو ہے وہ حلال کا کر لیجئے، جس میں نہ شک ہو اور نہ شبہ ہو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کشتی کے اندر سفر کر رہے تھے اور ایک ساتھی کے ساتھ معانست انس ہو گیا۔ اس نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے کئی راز اور بھید معلوم کر لیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں 1000 دینار تھا۔ 1000 دینار یہ کروڑوں روپیہ بنتا ہے۔ وہ شخص اسے جب معلوم ہو گیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے تھیلے میں 1000 دینار ہے تو اس نے سونے کا بہانہ کیا، پھر بیدار ہوا اور شور مچایا کہ میری تھیلی میں سے 1000 دینار جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے۔ لوگوں کی تلاشی شروع ہوئی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو اپنا 1000 دینار تھا سمندر دریا کے اندر پھینک دیا۔ تلاشی لی گئی، کچھ نہیں ملا۔ وہ امام بخاری کا وہ ڈاکو 1000 دینار جو کروڑوں روپیہ بنتا ہے ہتھیانا چاہتا تھا، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے اوپر یہ داغ کہ مال میرا ہے، اور اگر میری جیب میں 1000 تھیلے میں 1000 دینار ہے اور اس نے بھی دعویٰ 1000 دینار کا کیا ہے، اگر میرے تھیلے سے 1000 دینار نکل آیا لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جائیں گے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی عدالت کہیں ایسا نہ ہو کہ مجروح ہو جائے۔ حدیث کو بچانے کے لیے، اپنی عدالت کو بچانے کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 1000 دینار جو ہے وہ قربان کر دیا۔ حضرات، اس لیے ہمیں چاہیے اپنی عزت کو محفوظ رکھیں۔ ہزاروں روپیہ چلا جائے لیکن ہماری عزت کے اوپر حرف نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد میں اعتکاف میں آپ کو ملنے آئی۔ آپ چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں کھڑے ہو گئے، بیوی پاس کھڑی ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ 2 صحابی پاس سے گزرے اور تیز تیز چلنے لگے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رسلکما، ٹھہر جائیے، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ حضرات ذرا غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوزیشن کو صاف کرنے کے لیے، عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ٹھہر جاؤ، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ کے نبی، کیا ہمیں آپ کے بارے میں بدگمانی ہو سکتی ہے؟ فرمایا نہیں، یاد رکھیے کہ شیطان انسان کے خون میں اس طرح دوڑتا ہے، یہ شیطان انسان کے خون اور رگ و ریشے کے اندر دوڑتا ہے۔ میں ڈرا اس بات سے کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے۔ اپنے ایمان کو بچائیے، عزت کو محفوظ کیجئے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سیرت کا یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے۔ اور یاد رکھیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 25,000 درم امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کے ساتھ مزاربت کی ہے۔ 25,000 درم دیے، اس شخص نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے 25,000 درم وہ ڈبو دیے، اور یہ امام بخاری کا کاروبار کوئی پرافٹ بھی نہیں آیا،
اور 25,000 درہم بھی ڈوب گئے۔ کہنے والوں نے کہا وقت کے گورنر کا رکا لے کر کے اس کو قید کروا کے پکڑوا کے اپنے درہم حاصل کر لیجئے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لن ابی دینی بدنیایا، لوگو میں اپنا دین بیچ کر دنیا حاصل نہیں کر سکتا۔ آج ایک گورنر کا رکا لے کر میں شخص سے 25,000 درہم وصول کروں اور کل وہ گورنر میرے دین میں ہرس کرے، مجھ سے کوئی غلط فتویٰ مانگے یا اپنا موقف مجھ سے منوانے کی کوشش کرے، امام بخاری 25,000 درہم چھوڑ سکتا ہے، اپنے دین کو دنیا کے عوض نہیں بیچ سکتا۔ حضرات میں ایک بات دین کے طلبہ کے لیے آپ بھائی بھی سمجھ لیں، آج دینار درہم کی ویلیو اور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں درہم کی ویلیو اور تھی۔ تقریباً آج چاندی اتنی سستی ہو گئی ہے اور سونا آگے نکل گیا ہے کہ ایک نسبت 15 کا فرق پڑ گیا ہے، اور یہ 25,000 درہم آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ یہ اس دور کا 25,000 درہم یہ اس دور کا 2500 دینار ہے، یہ 1.25 کروڑ کے قریب ہماری پاکستانی کرنسی بنتی ہے۔ آج اگر چاندی کا حساب لگائیں وہ کم بنتا ہے، لیکن اس دور میں جو چاندی کی ویلیو تھی 10 درہم ایک دینار کے برابر ہوا کرتے تھے۔ آج چاندی بہت نیچے چلی گئی ہے، سونا بہت اوپر چڑھ گیا ہے۔ اس دور کا اگر حساب لگایا جائے تو 1 کروڑ سے زائد رقم امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے چھوڑ دی ہے، لیکن اپنے دین کے اندر کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اس آسمان کی چھت کے نیچے میں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر حدیث کے علم کو جاننے والا کوئی نہیں دیکھا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دوسرے استاذ قتیبہ بن سعید ابو رجاء البغلانی کہتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھیے یا ہاؤلائے نظرت فی الحدیث و نظرت فی الرائی و جالست الفقہاء والزہاد والعباد، لوگوں میں نے حدیث میں بھی غور کیا ہے، میں نے رائے فقہ میں بھی غور و فکر کیا ہے، میں بڑے بڑے فقہاء کے ساتھ بیٹھا ہوں، بڑے بڑے عبادت گزار اور زہدوں کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں۔ ما رأیت منذ عقلت مثل محمدبن اسماعیل البخاری، یا امام بخاری کے استاذ قتیبہ بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے نہ اس جیسا فقی دیکھا ہے، نہ اس جیسا زاہد دیکھا ہے، نہ اس جیسا عبادت گزار دیکھا ہے۔ حضرات امام بخاری کی سیرت میں سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث کے اوپر عمل کرتی ہوئی ایک جیتی جاگتی تصویر تھی۔ قرآن و سنت کا عملی نمونہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مغتبت احدا منذ علمت ان الغیبت حرام، لوگوں جب سے میں نے یہ بات جانی ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے۔ حضرات یہ سبق ہم لے کر جائیں اپنی زندگیوں میں، امام بخاری کے درس کو ثابت شامل کریں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سے مجھے پتا چلا ہے غیبت حرام ہے۔ حضرات غور کیجئے، توجہ کیجئے، غیبت کیا ہے کہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کا تذکرہ اس کی عدم موجودگی میں کریں اور اس کی وہ خامی کہ اگر آپ اس کے سامنے وہ خامی بیان کریں تو وہ برا محسوس کرے، وہی خامی اس کی عدم موجودگی میں بغیر کسی شرعی مصلحت کے آپ بیان کرتے ہیں، اسے غیبت کہتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ پڑھا دیکھا سنا ہے، جاننا ہے کہ غیبت حرام ہے، آج تک میں نے کسی انسان کی غیبت نہیں کی۔ حضرات شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہم یہ فتویٰ دیں
کہ کبیرہ گناہ کرنے والے شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو پھر بہت کم لوگ بچیں گے، لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والے کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ فاسق کے پیچھے، کبیرہ گناہ کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو بہت کم لوگ ہیں جو غیبت نہیں کرتے۔ تقریباً سب لوگ جو ہیں سوائے ان خاص لوگوں کے جن پر اللہ کی خاص رحمت اور عنایت ہے، ان کو چھوڑ کر ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کی غیبت کر بیٹھتا ہے۔ لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سے مجھے علم ہوا ہے کہ غیبت حرام ہے، اس دن سے لے کر آج تک میں نے کسی شخص کی غیبت نہیں کی ہے۔ حضرات آج تو لوگ وعدے توڑ دیتے ہیں اور دین بیچ دیتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس اپنا تجارتی مال ہے۔ ایک فریق آیا، تاجروں کا گروہ آیا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ اے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، آپ یہ مال ہمیں دے دیں، ہم 5000 درم آپ کو پرافٹ نفع دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم واپس پلٹ جاؤ، میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ صبح ایک اور پارٹی آئی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو فرمانے لگے ہم آپ کو اس مال پر 10,000 درم نفع دیتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے رات نیت کر لی تھی، رات میں نے نیت کر لی تھی کہ پہلے گروہ کو مال دے دوں گا۔ امام بخاری اپنی نیت کو بھی توڑنا نہیں چاہتا۔ وعدہ خلافی تو دور کی بات ہے، عہد شکنی تو دور کی بات ہے، دھوکہ فراڈ تو بہت بعید ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، میں نے اس کا اندازہ لگایا، وہ 25,000 درم کی مالیت تو بہت زیادہ ہے، یہ 5,000 درم نفع لے کر 10,000 نہیں لیا، 5,000 پر قناعت کی ہے۔ اور یہ امام بخاری کو بظاہر دنیا میں جو نقص پیدا ہوا ہے، یہ 1.25 کروڑ آج پاکستانی کرنسی کے مطابق 1.25 کروڑ بنتا ہے۔ اگر چاندی کی ویلیو اس دور کی لگائی جائے، آج چاندی کی ویلیو یہ نہیں بنتی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صرف نیت کر لی اور اپنی نیت کو بھی توڑنا گوارا نہیں کیا۔ 1.25 کروڑ روپیہ پرافٹ چھوڑنا گوارا کر لیا ہے، لیکن اپنی نیت کو توڑنا گوارا نہیں کیا ہے۔ امام بخاری کی سیرت سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اپنے عہد کے پابند ہو جائیں، وعدوں کے اوپر پکے ہو جائیں۔ رزق اللہ کے پاس ہے اور اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ بغیر حساب کے دے دیتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بخاری 16 سال کے اندر محنت شاقہ کے بعد لکھی ہے، اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے غسل کیا ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، استخارہ کیا ہے، 3 کام صحیح بخاری میں حدیث کو جمع کرنے سے پہلے، تحریر کرنے سے پہلے، 1 غسل، 2 رکعتیں اور استخارہ، اور پھر اللہ رب العالمین نے صحیح بخاری کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ شیخ ارشاد الحق قصوری رحمہ اللہ حفظہ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ شیخ الحدیث اسے کہتے ہیں جو بخاری پڑھاتا ہے۔ الحمدللہ یہ امام بخاری کی شان ہے۔ این سعادت بزور بازو نیس، آج کوئی دیوبندی مدرسہ ایسا نہیں ہے، بریلوی مدرسہ ایسا نہیں ہے، اہل حدیثوں کا کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی طالب علم فاضل ہو، متخرج ہو اور آخر میں صحیح بخاری نہ پڑھے، اور شیخ الحدیث اسے کہتے ہیں جو صحیح بخاری پڑھاتا ہے۔ فاضل اسے سمجھا جاتا ہے جو صحیح بخاری پڑھتا ہے، اور جو صحیح بخاری چھوڑ دے اسے متخرج
فاضل فارغ التحصیل نہیں بلکہ مدرسے کا بھگوڑا کہا جاتا ہے یا مدرسہ چھوڑنے والا کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اخلاص کی وجہ سے انہیں یہ شان عطا فرمائی۔ اور پچھلے سال حسین اتفاق ہوا، امام بخاری نے صحیح بخاری 16 سال میں لکھی، اور اس جامعہ سے فاضل ہونے والے وہ بھی 16 تھے۔ اور بخاری شریف کی ایک نئی شرح جو پچھلے سال آئی، شیخ الحدیث عبدالستار الحماد حافظہ اللہ، انہوں نے جو صحیح بخاری کی شرح ہدایت القاری لکھی وہ بھی 16 سال کے عرصے میں لکھی۔ امام بخاری نے بھی 16 سال میں لکھی۔ جامعہ سے فضلاء ہونے والے ان کی تعداد بھی 16۔ تو وہ کہنے لگے استاد جی ہمیں یہ ہدایت القاری اس سال دی جائے۔ میں نے قاری صاحب سے کہا الحمدللہ انہیں ہدایت القاری دی گئی، اور اس سال الحمدللہ الجامع الکامل للحدیث صحیح شامل وہ اصحاب بخاری کو الحمدللہ دی جا رہی ہے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، وقت مختصر ہے، کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اخلاص ہم اگر اپنے اندر اخلاص کر لیں، اللہ رب العالمین نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اخلاص کے بھی درجے اور طبقے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ کسی عمل کا درجہ 10 گنا سے شروع ہوا، 700 گنا تک پہنچا، پھر اخلاص کے انتہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث الی اضعاف کثیرہ، پھر اخلاص جس قدر زیادہ ہوگا اس طرح اللہ رب العالمین بلندیاں بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے حضرات، اگر اخلاص ہو، ایک طرف اخلاص کے ساتھ کوئی راستے سے خاردار ٹہنی کو ہٹا دے اللہ جنت دے دیتا ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو بیت اللہ بنانے والے بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ اخلاص ہو، ایک فاحشہ عورت کتے کو پانی پلا کر جنت حاصل کر لیتی ہے، ایک شخص کتے کو پانی پلا کے جنت حاصل کر لیتا ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو، اسلام کی چوٹی جہاد، اس کے اوپر چڑھنے والا، شہادت کی موت پانے والا، عالم قاری اور فاضل، دن رات دین کی تبلیغ کرنے والا، سخی، بہت زیادہ اللہ کے راہ میں بے دریغ خرچ کرنے والا، اگر اخلاص نہ ہو جہنم کا آغاز ان سے ہوگا تو سعر بہم النار، ان کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اور اگر اخلاص انتہا کو چھو رہا ہو، خاردار ٹہنی راستے سے ہٹاؤ، یہ بھی اللہ کو قبول ہو جائے۔ اخلاص کی انتہا ہو تو اتنے عمل سے اللہ رب العالمین جنت عطا فرما دیتا ہے۔ امام بخاری کی سیرت، اس کے اندر ایک بہت بڑا پہلو اللہ کے فضل کے بعد ان کا اخلاص ہے۔ اس سے ہمیں اخلاص کا سبق لینا چاہیے، اپنے ہر کام کو خالص اللہ کے لیے کر لیں۔ ہم کسی کا جنازہ پڑھیں، ہم کسی کی شادی پہ جائیں، دنیا کا چھوٹا بڑا کوئی بھی کام ہو، ایک تو اس کی نیت کر لیں کہ اللہ کے لیے، اور پھر اس کے اندر اخلاص پیدا کر لیں۔ نیت العمل اور نیت المعمول لہو دونوں کو جمع کر لیں، بے شمار نیکیاں ہر روز ہمارے کھاتے میں جمع ہوں گی۔ اللہ رب العالمین میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ کے علم و عمل میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے۔